إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے. بعد کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. محترم سامعین و حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے اسلام کا نظام وراثت. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دوسروں کے حقوق جو ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بددیانتی سے، اللہ رب العالمین ہمیں خیانت سے، اللہ رب العالمین ہمیں اکل الاموال بالباطل، باطل طریقے سے مال کمانے اور کھانے سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی ہے جب تک انسان کے پاس مال نہ ہو. بغیر مال کے انسان اللہ رب العالمین کی عبادت جس طرح کرنی چاہیے نہیں کر سکتا. عبادت کے لیے جاندار ہونا ضروری ہے، اور جان میں قوت پیدا کرنے کے لیے خوراک کی ضرورت پڑتی ہے، اور خوراک کو خریدنے کے لیے انسان کو مال کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا مال اور دولت جو ہے یہ عبادت میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو عبادت میں معاون بنے، عبادت کو مکمل بنے، وہ چیز بھی شریعت اسلامیہ کے اندر واجب اور ضروری ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ اسلام کے اندر مال کی بڑی قدر و قیمت ہے، مال کی بڑی اہمیت ہے. بغیر مال کے، بغیر دولت کے، بغیر پیسے اور روپے کے انسان کو جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جس طرح عبادت کا مطالبہ رب نے کیا ہے، اس طرح سے وہ عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس مال اور دولت کی فراوانی نہ ہو. اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ لوگوں یہ مال و منال اور یہ بیٹا اور بیٹی دنیا کی زینت و خوبصورتی ہے. انسان کی دنیا جب ہی اس کے اندر ان دو نعمتوں کا اجتماع ہو جائے، ایک اولاد کی نعمت ہو جائے، دوسری مال کی نعمت ہو جائے، ہماری اور آپ کی دنیا مزین ہو جائے گی، ہماری دنیا خوبصورت ہو جائے گی. اگر اللہ آپ کو ان دونوں نعمتوں سے محروم کر دے تو آپ کی دنیا جہنم کلا بن جائے گی. آپ کی دنیا زینت والی دنیا نہیں ہو سکتی ہے، خوبصورت دنیا نہیں بن سکتی ہے. خوبصورت دنیا کے لیے ضروری ہے اللہ ہم کو اولاد سے بھی نوازے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مال و منال سے بھی نوازے. لیکن یاد رکھو، اگر مال کو ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال وسائل کے ذریعہ کمایا ہے، اور اولاد کی اسلامی تربیت کی ہے، تب جا کر کے ہماری دنیا ان دونوں کی وجہ سے مزین ہوگی، اور آخرت بھی اللہ رب العالمین خوبصورت اور بہترین بنائے گا. ہم نے مال تو کما لیا، لیکن کسی کو چونا لگا کر کے کمایا، حرام طریقے سے کمایا، حرام ذرائع کے ذریعہ کمایا، جھوٹ بول کر کے کیا ہے کسی کو بیوقوف بنا کر کے کمایا، اور آج حرام خوری کا بازار ہر طرح سے گرم ہے. میرے بھائیوں، چاہے کوئی حاجی ہو، چاہے کوئی نمازی ہو، چاہے کوئی مؤذن ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، خدا کی قسم حرام خوری کی گرم بازاری دنیا کے تمام
دنیا کے جتنے طبقے ہیں تمام طبقوں کے ہاں چیزیں پائی جا رہی ہے. یہی حال مدارس کا ہے, یہی حال مکاتب کا ہے. ہم نوکری پہ اگر کسی کے ہاں پڑھاتے ہیں جو وقت متعین ہونا چاہیے تھا 5 سے 10 منٹ تاخیر کر کے جاتے ہیں. یہ 5 اور 10 منٹ جو تاخیر کر کے ہم پڑھانے کے لیے جاتے ہیں, اس 10 منٹ پہ جو ملنے والی تنخواہ ہے یہ تنخواہ کون سی تنخواہ ہے؟ یہی حرام کمائی اور یہی حرام وسیلہ اور ذریعہ ہے. شریعت اسلامیہ نے مال سے منع نہیں کیا, آپ کو کمانے سے منع نہیں کیا, بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے تو مال کمانے کی رغبت دلائی ہے, مال کمانے کی ترغیب دلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور مشہور روایت ہے کہ انکاب ابن حجرۃ قال ان رجلا مر على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرأى اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من جلده ونشاته فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان كان خرج يسعى على ولده صغار فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى ليوفها عن الناس فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. اخرجه الطبراني وصححه الالباني. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کا گزر ہوا. اس صحابی کو صحابہ دوسرے صحابہ نے دیکھا, اس کی ایکٹیویٹی کو, اس کی تگودو کو دیکھا کہ فوراً نماز پڑھ کے مال کمانے کے پیچھے لگ جاتا ہے. صحابہ نے کہا یہ کتنا حریص ہے, یہ مال کے پیچھے بھاگتے رہتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ بچوں کی پرورش کے لیے کماتا ہے, بوڑھے ماں باپ کی دوا اور درپن کے لیے کماتا ہے, بھیک مانگائی سے بچنے کے لیے کماتا ہے, تو اس کا یہ چلنا اللہ رب العالمین کے راستے میں چلنا تصور کیا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ مال اور منال کو کمانے کے لیے آدمی جو اللہ راستے میں نکلتا ہے, اس راستے کو جناب محمد رسول اللہ نے اللہ کا راستہ قرار دیا. لیکن شریعت اسلامیہ نے جو منع کیا حرام ذرائع سے مال کو جمع کرنے سے, اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے. اور یہاں تک کہ اگر کسی انسان کے بدن میں حرام کا ایک قطرہ اس کے دھمنیوں میں اگر دوڑ رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس وقت تک اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا ہے جب تک وہ حرام کمائی کا خون جو ہے اس کے رگوں اور نسوں میں دوڑتا ہوتا ہے. تب تک اللہ رب العالمین اس کی نماز کو, اس کے صدقات و خیرات کو, اس کے سنن و نوافل کو, اس کے حج اور عمرے کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے. آج تو حرام خوری کا بازار اس طرح گرم ہے. میرے بھائیوں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف ایک حدیث بیان کر کے میں اپنے موضوع کو اور آگے بڑھاتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ نے کس طرح سے حرام کمائی کمانے اور حرام وسیلے کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے کہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اكبر يمد يديه الى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه مسلم في كتاب ایمان. امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اے لوگوں, اللہ رب العالمین پاک ہے, پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے. اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ حلال روزی کھاؤ, حلال کماؤ, حلال طریقے سے کماؤ. مومنوں کو وہی حکم دیا. پھر اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا ذکر کیا. ایک آدمی لمبا سفر کر کے آ رہا ہے, دھول کے اندر اٹا ہوا ہے, گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے. وہ ہاتھ اٹھا کر کے رب سے دعا کر رہا ہے, اللہ سے سوال کر رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ اس کی دعائیں نہیں قبول کر رہا ہے. جبکہ سفر میں اگر آدمی ہوتا ہے, ہاتھ اٹھا کر کے اگر وہ دعا کرے, اللہ اس مسافر کی دعا کو رائگاں نہیں کرتا ہے, رب اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور اللہ رب
العالمین اس پر اگر آپ عمل کریں، سفر کے اندر آپ دعا کریں، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین، میں اپنی تزکیہ تو نہیں کرتا، لیکن اللہ نے جو کچھ بھی تھوڑی بہت علم اور دولت سے اللہ نے نوازا ہے وہ اسی سفر کا نتیجہ ہے۔ جس سفر میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہ رب العالمین سفر میں مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے، اسے رد نہیں کرواتا اللہ رب العالمین۔ اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، جبکہ اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو میں خالی لوٹا دوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس کا کپڑا بھی حرام کا، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کے شراب مشروبات بھی جو ہے حرام کی ہے، اللہ اور اس کی پرورش بھی حرام میں ہوئی ہے۔ اللہ کہاں سے ایسی دعاؤں کو قبول کرے؟ کتنے حرام خوری کے ذرائع ہمارے مارکیٹ اور سماج و معاشرے کے اندر ہے۔ ایسے لوگ، ابھی میں جلدی کی 2 ہفتہ 10 دن کی بات ہے، ایک صاحب تھے بھنگال کا دھندا کرنے والے، بات پہ بات آئی تو سامنے والے نے کہہ دیا کہ تم کیا صفائی اور حلال و حرام کی بات کرتے ہو، تم تو ایک گاڑی دو بار وزن کرواتے ہو، ایک گاڑی 2 بار وزن کرواتے ہو، کتنے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کتنے کاٹے مارے جاتے ہیں، کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، پرانی چیزوں کو نیا بنا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے نئے ریٹ میں بیچا جاتا ہے، میڈ ان چائنا میں، میڈ ان جاپان کا لیبل لگا کر کے بیچا جاتا ہے، اور آ کر کے نماز کے اگلے صف میں حاجی صاحب بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے۔ انہی حرام طریقوں میں سے ایک طریقہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر حرام مال اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ وراثت بھی ہے، وراثت کا نہ دینا بھی ہے۔ جس طرح دیگر حرام خوری اور حرام ذرائع سے مال کو کمایا اور اکٹھا کیا جاتا ہے، ایسے ہی وراثت میں حقداروں کو حصہ نہ دینا، یہ مال بھی حرام ذرائع اور حرام وسیلے کے اندر میرے بھائیوں شامل ہے۔ آج کوئی ایسا، بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت کم بھائی آپ کو ملیں گے جنہوں نے اپنے بہنوں کو حصہ دیا، بہت کم باپ آپ کو ملیں گے جنہوں نے آپ کی پھوپھیوں کو حصہ دیا، بہت کم آپ کو بھائی ملیں گے جنہوں نے اپنی بہن اور بیٹیوں کو حصہ دیا ہے۔ آج وراثت کے بعد میں اگر ملک ہندوستان کے اندر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو 1% سے کم لوگ ہیں جو وراثت کے اندر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یا اپنی پھوپھیوں کو اس کے اندر حصہ دیتے ہیں، ورنہ 99% مسلمان وراثت پر عمل ہی نہیں کرتا ہے۔ اکیلا بھائی پوری وراثت ڈکار جاتا ہے، پوری وراثت پہ غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے رہتا ہے، وہ اپنی بہنوں کو اس کے اندر حصہ نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں اسلام نے کتنی سختی کے ساتھ وراثت کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب وراثت کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل کو جناب محمد رسول اللہ پہ نہیں چھوڑا، بلکہ خود اللہ رب العالمین نے وراثت کے سارے مسائل کو قرآن کریم کے اندر کئی صفحات پہ ذکر کر دیا کہ بیٹی کتنا پائے گی اور بہن کتنا پائے گی، ماں کتنا پائے گی، باپ کتنا پائے گا، شوہر کتنا پائے گا، اور اسی طرح سے سگا بھائی کتنا پائے گا، دادی کتنا پائے گی۔ ساری چیزوں کا بالتفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کر دیا ہے۔ لیکن آج مسلمان کہاں پہ ہے، کس ڈگر پہ ہے؟ جس ڈگر پہ اسلام سے پہلے کے لوگ تھے اسی ڈگر پہ آج مسلمان چلتا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اگر اقوام اور مذاہب پر تائرانہ نگاہ اگر ہم ڈالیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کسی مذہب کے اندر وراثت میں حقدار کو ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن انہی لوگوں کو حصہ دیا جاتا تھا جو مرد ہوتے تھے، جو سگے بھائی ہوتے تھے، جو میدان میں لڑتے تھے، انہی لوگوں کو وراثت کے اندر حصہ دیا جاتا تھا۔ عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بیویوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ یہی بات یہودیوں کے ہاں بھی تھی کہ صرف بچوں اور نوجوانوں کو ہی، صرف مذکر ہی کو وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ جاہلیت کے لوگ اپنی عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ